بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اسلامی اور معلوماتی اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل شامیر وائس سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ ناظرین گرامی، اس پتھر کو شاید یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات و مناجات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا، میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ ناظرین گرامی، اب دیکھیے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ، واقعتاً میں بھول گیا، آپ جل شانہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا، اور دیگر بتوں اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا۔ اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا بات ہے؟ پتھر کہنے لگا، اے موسیٰ، اس وقت اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، ہم اتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانور اللہ سے ڈریں اور پتھروں میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارے، کس قدر حیرانگی کی بات ہے۔ بھائیو، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر ہم انسانوں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی آواز سن کر ہم سے سویا بھی نہیں جاتا اور ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ یوں ہی چلاتے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ کبھی یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں۔ چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے دوستو ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور محبت دونوں پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔